آسمان پیغام نمبر 27۔ یعقوب 3 باب پہلی آیت۔ تم میں سے بہت سے استاد نہ بنے، کیونکہ جانتے ہو کہ ہم جو استاد ہیں زیادہ سزا پائیں گے۔ مانمنٹ سینٹرل چرچ بہت سی مقامی اور بین الاقوامی کلیسیاؤں پر مشتمل ہے، جو کہ دنیا کے بیشتر ممالک جیسے کہ کینیا، امریکہ، کینیڈا، جاپان، فرانس، انڈیا، فلپائن اور ہنڈورس میں واقع ہیں۔ ریورنڈ ڈاکٹر جے راک لی نے پوری دنیا کے ممالک میں کروسیڈز کیے ہیں، جیسے کہ یوگانڈا، کینیا، جاپان، پاکستان، فلپائن، ہنڈورس، انڈیا، روس، جرمنی، پیرو، کانگو اور نیو یارک امریکہ شامل ہیں۔ حالیہ کروسیڈ جو کہ میڈیسن اسکوائر گارڈن میں ہوا، 200 سے زائد ممالک میں سیٹلائٹ کے ذریعے نشر کیا گیا۔ ان کی روحانی اور شفائی عبادات کو 200 سے زائد ممالک میں سیٹلائٹ، ریڈیو، ٹی وی اور انٹرنیٹ کے ذریعے نشر کیا گیا ہے۔ سن 2000 میں یوگانڈا میں منعقدہ انجیل مقدس کروسیڈ کو CNN پر بھی دکھایا گیا، اور ان کروسیڈز کی بنیاد پر انہیں بیداری کا عالمگیر رہنما قرار دیا گیا۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں اور ٹیلی ویژن کے ناظرین، یہ آسمان کے لیکچر کی سیریز کا 27واں اجلاس ہے۔ گزشتہ اجلاس میں نے آپ کو تیسرے معاملے کی چند مثالیں دی تھی، جہاں ابدی رہائش گاہ کے طور پر فردوس ملتی ہے، یعنی وہ معاملہ جہاں لوگ اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دیتے ہیں اور ایمان سے نیچے گر جاتے ہیں۔ وہ اپنے رتبوں اور ایمان کے برسوں کو دیکھتے ہوئے ایمان کے تیسرے درجے یا اس سے اوپر سمجھے جاتے تھے، مگر انہوں نے اپنی پہلی سے محبت چھوڑ دی، گناہ کر ڈالے اور آزمائشوں میں پڑ گئے، پس ان کا ایمان نیچے کو پہلے درجے پر چلا گیا اور ختم ہو گیا۔ اس معاملے میں وہ اپنا ایمان کھو بیٹھے تھے، لیکن کم از کم وہ نجات پانے کے لیے ایمان رکھتے تھے۔ معاملہ جو میں آج آپ سے واضح کرنے جا رہا ہوں وہ ہے جہاں ان کے لیے نجات پانا بہت مشکل تھا۔ ان میں سے کچھ لوگ اپنے ایمان کی تہ میں گر گئے تھے، یا اگر عدالت کا تقاضا سختی سے کیا جاتا تو ان میں سے کچھ لوگ نجات پانے کے قابل نہ ہو پاتے، لیکن وہ خدا کی خاص معافی اور ترس سے کم از کم شرمسار نجات پا سکے۔ مجھے امید ہے کہ اس پیغام کے ذریعے آپ خدا باپ کی گہری اور وسیع محبت کو واضح طور پر سمجھ جائیں گے، جو چاہتا ہے کہ ہر کوئی نجات پالے۔ میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ خود کا احتساب کریں گے کہ اگرچہ آپ بہت دیر سے ایک ایماندار بن چکے ہوئے ہیں، یا اگرچہ آپ ایک پاسٹر، ایک ایلڈر، سینئر ڈیکنس یا ڈیکن ہیں، تو کیا آپ جرت سے تخت عدالت کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق بھی ہیں یا نہیں؟ میں خداوند کے نام میں دعا گو ہوں کہ آپ تخت عدالت کے سامنے خوف اور سراسیمگی سے کھڑے نہ ہوں، بلکہ متوقع انعامات کی خوشی اور جذبے سے کھڑے ہوں۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں تو ہر کوئی روح القدس انعام میں پاتا ہے، خدا کا فرزند بن جاتا ہے، اور اس کا نام آسمان پر کتاب حیات میں لکھا جاتا ہے۔ لیکن اگرچہ کتاب حیات میں نام لکھا ہو، اگر ہم گناہ کریں جس کی معافی نہ اس زندگی میں ہو اور نہ اگلی زندگی میں ہو، یعنی اگر ہم موت تک لے جانے والے گناہ کریں تو ہمارے نام کتاب حیات میں سے کاٹ دیے جائیں گے۔ عام طور پر موت تک لے جانے والے گناہوں کی 3 اقسام ہوتی ہیں، اور میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے ہرگز ان گناہوں میں سے کوئی بھی کبھی بھی نہ کریں، خاص طور پر روح القدس کو رنجیدہ کرنا، اس کی مخالفت کرنا اور اس کے خلاف کفر بکنا، جس کا یسوع نے بھی بہت سختی سے منع فرمایا تھا۔ متی 12 باب کی 31 سے 32 آیات کہتی ہیں، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ آدمیوں کا ہر گناہ اور کفر تو معاف کیا جائے گا، مگر جو کفر روح القدس کے حق میں ہو وہ معاف نہ کیا جائے گا۔
پہلا معاملہ تو یہ ہے کہ اگر توبہ کی جائے تو معافی مل جائے گی، مگر بعد کا معاملہ یہ ہے کہ توبہ کرنے پر بھی معافی نہیں مل سکتی، اور جو کوئی ابن آدم کے برخلاف کوئی بات کہے گا تو اسے معاف کیا جائے گا۔ ایسا کیوں ہے؟ خداوند کے دنوں میں لوگ نہیں جانتے تھے کہ یسوع خدا کا بیٹا اور نجات دہندہ ہے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ ایک عام آدمی ہے، بس اگر وہ خدا کے بیٹے کے برخلاف کچھ کہیں تو ان کو معافی مل جائے گی، بشرطے کہ وہ توبہ کریں اور لوٹ آئیں۔ مگر جو کوئی روح القدس کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ اسے معاف نہ کی جائے گی، نہ اس عالم میں نہ آنے والے میں۔ لوکا 12 باب کی 10ویں آیت بھی کہتی ہے کہ اور جو کوئی ابن آدم کے خلاف کوئی بات کہے اس کو معاف کیا جائے گا، لیکن جو روح القدس کے حق میں کفر بکے اس کو معاف نہ کیا جائے گا۔ یسوع نے یہ اس لیے فرمایا کہ جب اس نے ایک ایسے شخص کو شفا بخشی جو بدروح کی وجہ سے گونگا اور بہرا تھا، تو فریسیوں نے کہا یہ صرف بدروحوں کے سردار بال زبول کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے۔ جب خداوند نے بدروحوں کو نکالا تو انہوں نے کہا کہ خداوند بدروحوں کے سردار بال زبول کی قوت سے بدروحوں کو نکالتا ہے۔ شیطان کی دنیا کا ایک سخت اصول ہے، بدروحوں کا بادشاہ اپنے خادموں کو کس طرح نکال سکتا تھا؟ یسوع بدروحوں کو خدا کے روح القدس کی قدرت سے نکالتا تھا، اور فریسی کہہ رہے تھے کہ یہ ایک بدروح کا کام ہے۔ خدا کے کاموں کو دیکھ کر جو روح القدس کی قدرت سے ہوتے تھے، اگر ہم کہیں کہ یہ بدروح کا کام ہے یا شیطان کا کام ہے تو یہ گندی بدروح یا شیطان بن کر روح القدس کی توہین کرنے جیسا ہے۔ یہ روح القدس کے برخلاف کفر بکنا ہے۔ اب روح القدس کو رنجیدہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہ کسی کی بدی کا روح القدس کے کاموں سے منکر ہو کر خدا کے کاموں میں رکاوٹ ڈالنا ہے جو ظاہر ہو رہے ہوں۔ مثال کے طور پر کچھ چرچز کو دیکھتے ہوئے جو روح القدس کے کاموں کے ظہور رکھتے ہیں، کچھ لوگ الزام تراشی کرتے ہیں یا جھوٹی افواہیں پھیلاتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ وہ چرچ بدعتی ہے یا وہاں کچھ غلط ہے۔ یہ آدمیوں کو رنجیدہ کرنا یا رد کرنا نہیں جو مخلوق ہیں، بلکہ خالق خدا کے خلاف کھڑے ہونا اور خدا کی بادشاہی کو آنے سے روکنا ہے۔ اس لیے یہ بڑا بھیانک گناہ ہے۔ مزید یہ کہ اگر کوئی روح القدس کے کاموں کے خلاف کھڑا ہونے کا منصوبہ بناتا ہے اور حقیقتاً اسے عمل میں لاتا ہے، جس کا مطلب ہے جب روح القدس کو رنجیدہ کرنے کے بڑے بڑے اعمال ہوتے ہیں تو یہ روح القدس کی مخالفت کرنا ہے۔ وہ جو روح القدس کے خلاف کفر بکتے ہیں، اسے رنجیدہ کرتے ہیں اور اس کی مخالفت کرتے ہیں، اگر بعد میں ان کو اپنے گناہ کا احساس ہو بھی جائے، وہ توبہ کی کوشش بھی کریں تو بھی ان کو معاف نہیں کیا جائے گا، اس لیے کسی بھی صورت ان کو گناہوں کی معافی نہیں ملے گی اور وہ نجات نہیں پائیں گے۔ واضح طور پر کہتے ہیں کہ روح القدس کی توہین کرنا، اسے رنجیدہ کرنا اور اس کی مخالفت کرنا کسی کا ماں باپ کے منہ پر تھوکنے، ان کو تماچا مارنے اور ان پر لعنت کرنے جیسا ہے۔ ایک فرزند کے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے والدین کے منہ پر تھوکے اور ان پر لعنت کرے؟ لیکن آج کل ہم وقتاً فوقتاً ایسی خبریں سنتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کے فرزند ہوں تو بہت سے دوسرے لوگوں سے ان کی مزاحمت ہوگی اور تب سے وہ اپنے والدین کو باپ اور ماں کہنے کے لائق نہیں ہوں گے۔ اسی طرح اگرچہ کوئی ظاہری طور پر ایمان میں نیک زندگی بسر کرتا ہوا دکھائی دیتا ہو، اگر کچھ لوگ روح القدس کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں یا کوئی عمل کرتے ہیں تو یہ بالکل پوری طرح خدا کی مخالفت کرنا ہے، کیونکہ روح القدس کی توہین اور مخالفت کرنا ایسا بڑا گناہ ہے۔ حتیٰ کہ یہ ظاہری عمل کے طور پر نہیں ہوتا اور آپ اسے اپنے دل میں پالتے ہیں تو یہ روح میں خدا کے سامنے ایک بڑی دیوار بن جاتی ہے۔ قدرت خدا کی ملکیت ہوتی ہے اور قدرت روح القدس کے کام سے ظاہر ہوتی ہے۔ اگر کوئی خدا کے کسی ایسے خادم پر الزام لگاتا اور اس کی مزاحمت کرتا ہے جو خدا کی اس قدرت کو ظاہر کرتا ہے اور معجزات اور نشانات اور عجائبات دکھاتا ہے، تو یہ روح القدس کے خلاف کفر بکنا ہے، اس کی مخالفت کرنا
اور اس کی توہین کرنے جیسا ہے۔ پطرس خداوند کا پہلا شاگرد تھا، مگر حننیہ اور سفیرہ نے اسے دھوکہ دیا۔ لیکن پطرس نے نہ کہا کہ انہوں نے اسے دھوکہ دیا ہے، بلکہ کہا کہ انہوں نے روح القدس کو دھوکہ دیا ہے۔ ایسا کیوں تھا؟ کیا انہوں نے پطرس کو دھوکہ نہیں دیا تھا؟ پطرس خادم تھا جس نے خدا سے قوت حاصل کی تھی۔ وہ ایسا خادم تھا جو روح القدس کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی لیے ان سے کہا گیا کہ انہوں نے پطرس کو نہیں بلکہ روح القدس کو دھوکہ دیا ہے۔ جب ایک نومرید یہ گناہ کرتا ہے، اور جب ایک وہ شخص جو سچائی کا کافی علم اور چرچ میں عہدہ رکھتا ہے وہ گناہ کرتا ہے، تو خدا کے رحم کی عظمت مختلف ہوتی ہے۔ مثلاً ایک پاسٹر، ایک ایلڈر یا ایک سینئر ڈیکنس کی ذمہ داری ہر کسی کو نہیں دی جا سکتی۔ یہ ایک ایسا رتبہ ہے جو آپ لمبے عرصے تک ایماندار رہنے کے بعد حاصل کرتے ہیں۔ آپ کو بھی خدا کے کلام پر عمل کرنا ہے، اور ان رتبوں کے ساتھ آپ چرچ ممبرز کو تعلیم دے سکتے ہیں۔ اس لیے ایک طرف جب وہ اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح نبھاتے ہیں، وہ جو یہ عہدہ رکھتے ہیں وہ اچھے انعامات حاصل کرنے کے لائق ہوں گے، مگر دوسری طرف اگر وہ اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھاتے تو سزا اور عدالت ہوگی، وہ بھی بہت بڑی ہوگی۔ یہ اس لیے ہے کہ اگر لیڈرز غلط ہوں تو یہ صرف شخصی مسئلہ نہیں بلکہ چرچ کے بہت سے ممبرز کے لیے مسئلہ ہے۔ چنانچہ آج کا حوالہ یعقوب 3 باب کی پہلی آیت کہتی ہے، تم میں سے بہت سے استاد نہ بنے کیونکہ جانتے ہو کہ ہم جو استاد ہیں زیادہ سزا پائیں گے۔ اس لیے یقیناً تمام ممبرز کو مندرجہ ذیل فہرست یاد رکھنی چاہیے، مگر خصوصاً ہمارے پاسٹرز، ایلڈرز اور سینئر ڈیکنسز کو زیادہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ میں ایک شخص کا تعارف کرانا چاہوں گا جو چرچ کا ایک ایلڈر تھا۔ ایک ایلڈر کے طور پر اسے کم از کم آسمان کی تیسری بادشاہی میں جانا چاہیے تھا، لیکن وہ اس ریاست میں گیا جہاں اس کے لیے نجات پانا بھی بہت مشکل تھا۔ ہمارے ایلڈرز کو ضرور آسمان کی تیسری سلطنت میں داخل ہونے کے لائق ہونا ہے۔ اگر آپ اس چرچ کے ایک ایلڈر ہیں، آپ کو روح میں آنا چاہیے اور پورے روح میں داخل ہونے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ لیکن خدا کے خاص فضل اور محبت کے باعث اس نے صرف نجات ہی حاصل کی۔ وہ ظاہری طور پر خدا کے سامنے ایماندار تھا، وہ پرستش اور دعاؤں میں ایماندار تھا، اور وہ سوچتا تھا کہ وہ بہت سے لوگوں کو پارسائی اور فیاض دل سے گلے لگا رہا ہے، اور اس کے ذہن کا لایا عمل بھی ایسا مضبوط تھا کہ ہمیشہ نیکی میں رہنے کی کوشش کرتا تھا اور دوسرے لوگوں کے لیے کسی مصیبت کا سبب نہیں بنتا تھا۔ مگر جب 1998 اور 1999 میں چرچ کو برکت کے امتحان کا سامنا ہوا تو وہ دل کے ساتھ امتحان پاس نہ کر سکا۔ وہ چوپان کے لیے پریشان کرنے والے خیالات اور بے اعتقاد ذہن کو ہلا نہیں سکتا تھا، حالانکہ خدا اسے عظیم اور طاقتور کاموں کے ساتھ ضمانت بھی دیتا ہے۔ نتیجتاً جب چوپان نے پلپٹ پر روحانی چیزوں کے بارے گفتگو کی تو پہلے اسی نے اس سے اختلاف کیا۔ مثال کے طور پر اگر میں اپنے چرچ ممبرز میں سے رہائش گاہوں میں روحانی خلا کے راستے قابلی مکھیوں کے ظاہر ہونے اور غائب ہونے کے بارے بات کروں تو بجائے مل کر خوشی کرنے کے پہلے اسی نے اس کے خلاف خیالات رکھے ہوں گے۔ اس نے سوچا ہوگا کہ یہ اچانک ہوا ہے، یا وہ روحانی چیزوں سے انکار کرتے ہوئے دوسرے جسمانی خیالات کا استعمال کرتا ہوگا۔ آپ کو جسمانی خیالات نہیں رکھنے چاہیے، ورنہ اعتقاد رکھنا ممکن نہیں ہو سکے گا۔ اور یہ صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ ایک لمحے کے لیے ایسے خیالات رکھتا تھا اور پھر ان کو جانے دیتا تھا، بلکہ وہ اپنے دل میں بھی ان کو تھامے رہتا تھا۔ وہ بے چین احساسات رکھتا تھا اور یہ سوچتے ہوئے شکایات کرتا تھا کہ میں اس سے متفق نہیں ہوں، وہ اس طرح کیوں کہتا ہے۔ یہ ایک نئے ایماندار سے بہت مختلف تھا جو روحانی چیزوں پر ایمان نہیں رکھ سکتا اور بے اعتقادی کی کچھ باتیں کرتا رہتا ہو۔ وہ نیا ایماندار نہیں تھا، وہ ایک مسح کیا ہوا ایلڈر تھا اور بہت دیر سے خدا کے قدرت کے کام دیکھتا رہا تھا۔ لیکن کیونکہ چوپان کی قوت بہت بڑی تھی اور وہ اس کی بابت براہ راست شکایت نہیں کر سکتا تھا، اور اس کے علاوہ بالواسطہ شکایات کی باتیں کرتا تھا۔ اگرچہ اس نے یہ بہت بالواسطہ بنایا،
پھر بھی یہ چوپان کے خلاف شکایات تو تھیں، اور مزید یہ کہ بذات خود خدا کے خلاف شکایات تھیں جس نے وہ کام دکھائے تھے۔ بس اس نے کبھی ہاں اور آمین نہ کہا۔ اس نے اس پلپٹ پر سے دیے جانے والے کسی بھی پیغام کے لیے ہاں اور آمین نہیں کہا۔ چونکہ وہ آمین کے ساتھ چوپان کے کلام کو قبول نہیں کرتا تھا جو مندرجہ ذیل نشانات اور عجائبات سے کلام کی تعلیم دیتا اور تصدیق کرتا ہے، تو پھر وہ خداوند خدا کے کلام کو آمین کے ساتھ کیسے قبول کر سکتا تھا جو نظر نہیں آتا؟ وہ آمین کہہ سکتا تھا اور وہ اپنے ہونٹوں سے فرما برداری کرتا ہوگا، مگر دل سے نہیں۔ وہ فرما برداری نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ عملاً بھی فرما برداری نہیں کر سکا۔ یہ اس کا اصلی ایمان تھا۔ ظاہری طور پر وہ ایماندار اور پارسا ایلڈر نظر آتا تھا، مگر خدا کی نظر میں جو ہمارے دل کو اندر سے دیکھتا ہے بالکل راست قسم کا دل نہیں تھا۔ وجہ کیا ہے کہ وہ اپنے ذہن میں زیادہ سے زیادہ منفی سوچیں رکھتا تھا اور خود کو بے چین کرنے کے لیے اسے اپنے ذہن میں رکھتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے 1998 اور 99 میں اپنے دل سے امتحانات پاس نہیں کیے تھے۔ دشمن ابلیس اور شیطان نے اس میں کوتاہی نہیں کی اور مسلسل اس کے خیالات کے ذریعے کام کرتے تھے۔ اگرچہ وہ اپنے ذہن میں ہمیشہ مشکلات رکھتا تھا، وہ برے اعمال سے یہ ظاہر نہیں کرتا تھا یا اپنے اعمال سے روح القدس کی مخالفت نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کے برعکس یہ اس کے لیے معقولیت بن گئی۔ وہ یہ سوچ کر اپنے آپ کو معقول کرتا تھا کہ وہ کبھی اپنے اعمال کے ساتھ دوسروں کے لیے مصیبت کا سبب نہیں بنا۔ خدا باپ نے بہت سے طریقوں سے اسے اس کے غلط نظریات اور خیالات اور گناہ کی اس دیوار کا احساس بھی دلایا جو وہ خدا کے سامنے رکھتا تھا، مگر اس خود ساختہ معقولیت کے ساتھ وہ خود کو سمجھنے کے قابل ہرگز نہ ہو سکا۔ بہرحال اس لیے یہ بھی خدا کا فضل تھا کہ خدا نے اسے تکلیف سہنے کی اجازت دی۔ اس کو آہستہ آہستہ اپنی غلطی کا احساس ہونا شروع ہوا۔ اس لیے یہ خدا کا فضل بھی تھا کہ خدا نے اسے تکلیف سہنے کی اجازت دی۔ جیسے عبرانیوں میں لکھا ہے، چونکہ خدا تم سے محبت رکھتا ہے اس لیے تم کو تنبیہ کرتا ہے۔ ایک بار خدا آپ کو اپنے فرزند کے طور پر قبول کر لیتا ہے تو وہ یقیناً آپ کو تنبیہ کرتا ہے۔ جس کو خدا تنبیہ نہیں کرتا وہ حرام زادہ ہے۔ آپ خدا کے فرزند نہیں ہیں۔ چونکہ آپ اس کے فرزند نہیں ہیں اور چونکہ وہ آپ کو اپنے فرزند کے طور پر نہیں قبول کرتا، وہ آپ کو تنبیہ نہیں کرتا۔ بس تنبیہ برکت کے مترادف ہے۔ اس تنبیہ کے بغیر آپ توبہ نہیں کریں گے اور آپ نجات پانے کے لائق نہیں ہوں گے، اور تنبیہ کی بدولت آپ توبہ کرنے اور واپس آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر کیونکہ اس کی خود ساختہ معقولیت کا لایا عمل اتنا مضبوط تھا کہ مہلک بیماری میں مبتلا ہونے کے باوجود بھی اس کا خیال تھا کہ جو کچھ اس نے کیا وہ سب غلط نہیں تھا۔ ویسا آدمی ان لوگوں میں مل سکتا ہے جو شریف ہیں اور زیادہ باتونی نہیں ہیں۔ وہ شریف لگتے ہیں اور ظاہری طور پر غصہ کرنے میں سست رفتار ہوتے ہیں، مگر ان میں بہت سے ہیں جو مضبوط خود ساختہ راست بازی اور لایا عمل اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ تو وہ اپنے گناہوں سے پوری طرح توبہ نہ کر سکا اور اس طرح وہ شفا پانے کے لیے گناہ کے مسئلے کو حل نہ کر سکا۔ آخرکار وہ شفا پائے بغیر ہی مر گیا۔ تھوڑی سی توبہ کے ساتھ جو اس نے اپنے بیماری کے بستر پر دکھائی تھی، نجات پا سکا، مگر وہ فردوس کے علاوہ کسی اچھے رہائشی مقام پر نہ جا سکا۔ بیماری کی حالت میں بھی اس کا خیال تھا کہ ہر چیز اس کی غلطی نہیں تھی، لیکن جب اس نے اپنی آخری سانس کھینچی اور اس کی روح کو خدا کی طرف سے بلاوا آیا تو اسے پوری طرح اپنی سمجھ آئی۔ اسے سمجھ آئی کہ جسے وہ درست تصور کرتا تھا وہ خدا کی نظر میں بہت غلط تھا۔ جسم میں رہتے ہوئے اس نے خود کو مضبوط لایا عمل کے ساتھ بھی معقول بنا رکھا تھا، لیکن جسم کو چھوڑنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ ایک کمزور جان تھا۔ لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس شخص کی طرح بعد میں نہیں پچھتائیں گے۔ میں خداوند کے نام میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ اگر وہ سچ کہتے ہیں تو چھوٹی سے چھوٹی بات کو سننے کے لیے بھی فروتن دل رکھیں اور عقل مند انسان بنیے جن کو بعد میں کسی بھی کام پر پچھتاوا نہ ہو۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، ایک اور ایلڈر تھا
جس کو رہائش گاہ کے طور پر یعنی ابدی رہائش گاہ کے طور پر فردوس دی گئی تھی۔ اس نے ایک چرچ میں بہت دیر تک ایک مسیحی زندگی بسر کی اور بہت سے پیغامات سنے۔ وہ خود بھی بہت زیادہ بائبل پڑھتا تھا، وہ دعا کرنا نہیں روکتا تھا اور ساری رات کی دعا کبھی نہیں چھوڑتا تھا۔ وہ ہمیشہ بائبل پڑھتا تھا۔ جب میں بیرون ملک جاتا، میں یقیناً جہاز کے اندر دیکھتا کہ ہمارے ٹیم ممبرز زیادہ تر سو رہے ہوتے تھے، مگر وہ کبھی نہیں سوتا تھا بلکہ بائبل مقدس پڑھتا ہی رہتا تھا۔ لیکن اسے ایک بڑی مہلک بیماری لگ گئی اور وہ چل بسا۔ ایسا ہے تو اس چرچ میں بہت سے نئے ایماندار بھی صرف ایک دعا سے اپنی بیماریوں سے شفا پا جاتے ہیں۔ تو پھر اس ایلڈر نے شفا کیوں نہیں پائی، حالانکہ اس نے اپنے چرچ میں مسیح میں بہت لمبی زندگی گزاری تھی؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی کہ وہ بالواسطہ روح القدس کے خلاف کفر بکنے اور اس کی مخالفت کرنے سے 1998 اور 1990 میں آزمائشوں میں کامیاب نہیں ہوا تھا۔ اور بھی بہت سی چیزیں تھیں کہ خدا نے اس ایلڈر کی جانب سے اپنا منہ پھیر لیا تھا۔ لیکن اس ایلڈر کے ساتھ زیادہ بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اگرچہ اس نے اس چرچ میں خدا کی قدرت کے بہت سے کام ظاہر ہوتے دیکھے تھے، اس نے اپنے چوپان کی خدمت اپنی جان کا چوپان سمجھ کر نہیں کی تھی یا اپنے دل سے اس پر اعتقاد نہیں رکھا۔ اس چرچ کا ریوڑ اس کے چوپان کی آواز کو سنے گا اور اس کے پیچھے جائے گا۔ یوحنا 10ویں باب کی 4 سے 5 آیات کہتی ہے کہ جب وہ اپنی سب بھیڑوں کو باہر نکال چکتا ہے تو ان کے آگے آگے چلتا ہے اور بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتی ہیں کیونکہ وہ اس کی آواز کو پہچانتی ہے۔ مگر وہ غیر شخص کے پیچھے نہ جائیں گی بلکہ اس سے بھاگیں گی کیونکہ غیروں کی آواز نہیں پہچانتی۔ اگرچہ اس نے بہت سے پیغامات اور چوپان کے کلام سنے تھے، وہ ان کو نہیں سمجھتا تھا بلکہ وہ صرف اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا تھا جو کچھ اس نے خود بائبل مقدس میں پڑھا اور جو اس کا ذاتی علم تھا۔ وہ اس پرانی عادت سے الگ نہیں ہوا تھا جو اس نے اس وقت سے اپنا رکھی تھی جب وہ کسی دوسرے چرچ میں جایا کرتا تھا اور میری تعلیم کا موازنہ اپنے پہلے چرچ کی تعلیم سے کرتا تھا۔ چنانچہ بیرونی طور پر وہ ہمیشہ بائبل پڑھتا رہا تھا اور خدا کے کلام کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتا تھا، مگر خود وہ فضل اور قوت پانے سے انکاری تھا جو وہ چوپان کا ریوڑ ہونے کی حیثیت سے پا سکتا تھا۔ نتیجتاً اس کا جسمانی ذہن مشکل سے تبدیل ہو سکتا تھا۔ وہ ہمیشہ تہمت لگاتا اور الزام تراشی کرتا تھا اور وہ شکایات بھی کرتا تھا۔ جب کوئی مینز مشن کے لیڈر کے طور پر منتخب ہوا تو وہ میرے پاس آیا اور مجھ سے شکایت کرنے لگا اور کہا کہ کیا میں لیڈر نہیں بن سکتا تھا؟ وہ مجھ سے اسی طرح کی شکایتیں کرتا رہتا تھا، مگر یہ میری بات نہیں بلکہ مینز مشن کے ممبرز کی بات تھی جنہوں نے لیڈر کا انتخاب کیا تھا۔ وہ ہمیشہ اسی طرح شکایت کرتا تھا۔ وہ کس طرح تبدیل ہو سکتا تھا؟ وہ اپنے دل کو پاک کرنے کے قابل نہ تھا۔ کوئی بات نہیں کہ وہ ظاہری طور پر کتنا ہی ایماندار لگتا تھا، یہ سب ظاہری جسمانی ایمانداری تھی۔ جب تک آپ اپنے جسم کے پہلوؤں کو نہیں نکالتے، آپ ایک جسمانی ایماندار زندگی گزارتے ہیں۔ روحانی ایمان اس جسمانی پہلو کو روحانی پہلو میں تبدیل کرنا ہے۔ یہ خداوند کے مشابہ ہونا ہے، یہ خدا کی کھوئی ہوئی شبیہ کو بحال کرنا ہے، اور یہ خدا کا انسانی اصلاح کا مقصد ہے۔ خدا بنی نوع انسان کی اصلاح کرتا ہے تاکہ ایسے فرزند تلاش کرے جو اس کے مشابہ ہوں۔ آپ اس سے کس طرح انکار کر سکتے ہیں؟ جب تک آپ اپنے خیالات اور نظریات کے ساتھ اپنی ایمانی زندگی گزارتے ہیں، آپ روح میں نہیں آ سکتے۔ ضرور ہے کہ آپ اپنی خودی کو چھوڑیں، ضرور ہے کہ آپ اپنے نظریات اور خیالات کو روکیں۔ اس لیے پولس رسول نے کہا کہ وہ ہر روز مرتا ہے۔ جب آپ کی خودی ہر روز مرتی ہے تو پھر آخر کار آپ ایک روحانی اور نیک آدمی بنتے ہیں۔ یہ پولس رسول کا اعتراف تھا۔ پولس رسول ایک گرم مزاج آدمی تھا، مگر اس نے اس گرم مزاجی سے چھٹکارا پایا اور بعد میں وہ محبت کا رسول بنا جو ہمیشہ خوش رہتا تھا، بلا ناغہ دعا کرتا تھا اور ہر حال میں شکر ادا کرتا تھا۔ پس وہ ظاہری طور پر ہمیشہ بائبل مقدس پڑھتا اور خدا کے کلام کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتا تھا، مگر خود وہ فضل اور قوت پانے سے انکاری تھا جو وہ چوپان کا ریوڑ ہونے کی حیثیت سے پا سکتا تھا۔ نتیجتاً اس کا جسمانی ذہن مشکل سے تبدیل ہو سکتا تھا۔
اس کے جسمانی دل کی وجہ سے بھی جو تبدیل نہیں ہوا تھا، اس نے ایک ایسا کام بھی کر دیا جس سے خدا نے اس کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیا۔ جسمانی طور پر اگر ایک بھیڑ اپنے چرواہے کی آواز نہیں سنتی اور خود ہی غول کو چھوڑ جاتی ہے تو وہ درندوں کا شکار ہو سکتی ہے یا چٹان سے گر کر مر جاتی ہے۔ روح کا بھی یہی معاملہ ہے۔ اگر ایک بھیڑ اپنے چرواہے کی آواز نہیں سنتی اور خود ہی رک جاتی ہے تو اس کا دشمن ابلیس اور شیطان کا شکار ہونا بہت آسان ہے۔ اگرچہ وہ بہت دفعہ بائبل مقدس کو پڑھتا تھا، اگرچہ کسی بھی دوسرے سے زیادہ بائبل پڑھتا تھا، چونکہ وہ روح میں نہیں آیا تھا اس لیے وہ بدنی گناہ کرنے کے لیے دھوکہ کھا گیا اور اس کے خاندان نے بہت پریشانیاں اٹھائیں۔ چوپان تو پہلے ہی نئے یروشلم یعنی بہتر آسمانی رہائشگاہ کا راستہ سیدھا کر چکا ہے اور سامنے سے ریوڑ کی رہنمائی کر رہا ہے۔ اگر کوئی اس کی آواز نہیں سنتا تو نئے یروشلم کی تو بات ہی اور ہے۔ وہ محض آسمانی بادشاہی میں داخل کس طرح ہو سکتا ہے؟ وہ جو بہت سخت بیمار ہوتے ہیں، جب وہ مجھ سے بہت دفعہ دعا کروانے کے بعد شفا نہیں پاتے کیونکہ ان میں گناہ کی بہت سی رکاوٹیں ہوتی ہیں، میں گاہے بگاہے ان کی برائی ظاہر کرتا رہتا ہوں۔ میں نئے ایمانداروں کے لیے یہ نہیں کرتا کیونکہ ابھی وہ سچائی کو نہیں جانتے، لیکن پھر اسے شکر کے ساتھ لینے کی بجائے وہ میرے خلاف برے احساسات رکھ لیتے ہیں۔ مگر جب ایک یا دو بار وہ شفا نہیں پاتے تو مجھے توبہ کا خط ارسال کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ وہ میرے خلاف برے احساسات رکھتے تھے کیونکہ میں نے ان کی برائی ظاہر کی۔ وہ لوگوں میں اپنی نشاندہی پسند نہیں کرتے۔ میں ان کے لیے اس لیے برائی ظاہر کرتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ شفا پائیں اور دوسرے بھی ان کو سن سکیں اور فضل حاصل کریں۔ لیکن اگر وہ میرے خلاف برے احساسات رکھ لیں تو ان کو معافی اور شفا کس طرح مل سکتی ہے؟ بلکہ وہ خدا کو رنجیدہ کرتے ہیں۔ برائے مہربانی ایسا مت کیجیے۔ ہفتے کے دن میں نے عوام میں ایک آدمی پر ظاہر کیا، میں نے کہا کہ اس نے برکات حاصل کرتے ہوئے ناپسندیدہ باتیں کرنے سے خدا کے سامنے ایک رکاوٹ کھڑی کر دی ہے۔ تب وہ اسی وقت میرے پاس توبہ کرنے کے لیے آ گیا۔ میں نے گزشتہ اتوار کو اس پر ظاہر کیا اور وہ اسی وقت میرے دفتر میں آ گیا۔ اس نے خدا کو ایک سلامتی کی قربانی اور ایک شکرانے کی قربانی بھی دی اور توبہ بھی کی۔ ضرور ہے کہ آپ مزید انکشاف سننے کے لائق ہوں اور ضرور ہے کہ آپ اسی لمحے توبہ کرنے کے قابل ہوں، لیکن اگر آپ کوئی عذر پیش کرنے یا خود کا دفاع کرنے کی کوشش کریں تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ یہ آپ پر برا اثر ڈالے گا، لیکن برائے مہربانی آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ آپ روح کے لیے یہ نہیں بنا سکتے۔ جب آپ کوشش کر رہے ہوں، آپ روح میں آنے کی کب کوشش کرتے ہیں؟ آپ ضرور اپنے تکبر کو توڑیں۔ ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ یہ سوچنا خدا کے سامنے بہت بڑا تکبر ہے کہ اگر میں چرواہے کی آواز نہ بھی سنوں تو میں خود ہی وہاں جا سکتا ہوں۔ آپ نے آسمان اور جہنم کے بارے تفصیلاً کس سے سیکھا؟ آپ نے نئے یروشلم کی بابت کس سے سیکھا؟ اور آپ نے کس سے سیکھا کہ روح میں کس طرح جاتے ہیں؟ اگر آپ پھر بھی چرواہے کی آواز سننا پسند نہیں کرتے اور اس کی نافرمانی کرتے ہیں اور دل سے اس پر اعتماد نہیں کرتے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں، بس ہم خدا کے کلام کے ساتھ رہ سکتے ہیں، خدا کی نظر میں یہ بہت غلط ہے۔ ہمیں اس حقیقت کو سمجھنا ہے۔ گنتی 12 باب میں جو کچھ موسیٰ نے کیا وہ ان کے خیالات کے مطابق درست نہیں تھا۔ وہ ہارون اور مریم تھے۔ مریم موسیٰ کی بہن تھی اور ہارون موسیٰ کا بھائی تھا۔ مریم اور ہارون نے کہا، کیا خداوند نے فقط موسیٰ ہی سے باتیں کی ہیں؟ کیا اس نے ہم سے بھی باتیں نہیں کی؟ وہ کوشی عورت کے سبب سے موسیٰ کے خلاف بول رہے تھے جس سے موسیٰ نے بیاہ کر لیا تھا۔ جب خدا نے یہ سنا تو وہ نیچے اترا اور ہارون اور مریم سے کہا۔ آیت نمبر 6 سے 8 کہتی ہیں، تب اس نے کہا، میری باتیں سنو،
اگر تم میں کوئی نبی ہو تو میں جو خداوند ہوں اسے رویا میں دکھائی دوں گا اور خواب میں اس سے باتیں کروں گا، پر میرا خادم موسیٰ ایسا نہیں ہے، وہ میرے سارے خاندان میں امانت دار ہے، میں اس سے معموں میں نہیں بلکہ روبرو اور صریح طور پر باتیں کرتا ہوں۔ کیا آپ یہ نہیں سوچتے کہ خدا موسیٰ سے روبرو باتیں کرنے کے لیے زمین پر اتر آیا تھا؟ میں اس سے معموں میں نہیں بلکہ روبرو اور صریح طور پر باتیں کرتا ہوں۔ دوسرے الفاظ میں موسیٰ خدا کو روبرو دیکھ سکا تھا، سو تم کو میرے خادم موسیٰ کی بدگوئی کرتے خوف کیوں نہ آیا؟ خدا کے اس غصے کے ساتھ مریم کو کوڑ پڑ گیا، اور جب موسیٰ نے اس کی شفا کے لیے دعا کی بھی تو بھی خدا نے فوراً اسے شفا نہ بخشی۔ خدا نے موسیٰ کی دعاؤں کا بھی جواب نہ دیا، اگرچہ وہ موسیٰ کی بہن تھی، خدا نے اسے معاف نہ کیا۔ اس نے اس کو احساس دلانے اور پوری طرح توبہ کرانے کے لیے 7 دن تک خیمے سے باہر رکھا کہ اس کے الفاظ اور اعمال کس قدر غلط تھے۔ کیا اس کے خیمے سے باہر رہنے کی وجہ سے اسرائیلیوں کو اس حقیقت کا علم نہیں ہوا ہوگا کہ وہ کوڑھی ہے، کہ وہ کوڑھی ہو گئی ہے؟ مندرجہ بالا 2 ایلڈر بھی جب بیماریوں میں مبتلا تھے تو انہوں نے بھی مجھ سے دعا کروائی تھی، مگر خدا نے ان کو شفا عطا نہ کی۔ یہ خدا کا بڑا فضل تھا کہ ان کو بیماریوں میں مبتلا ہونے سے پیچھے اپنی طرف دیکھنے اور توبہ کرنے کا موقع مل گیا۔ اگرچہ وہ مجھ پر بطور اپنا چرواہا بھروسہ بھی نہیں کرتے تھے، میں چرواہا ہونے کی حیثیت سے آخر تک ان کے لیے دعا کرتا رہا، اور اس لیے خدا نے ان کے لیے نجات کا راستہ کھول دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ خدا نے اس چرچ کے بہت سے ایلڈرز کو بلا لیا، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا تھے۔ وہ ایسے ایلڈرز تھے جو کہ عبادات کے دوران سو جاتے تھے، وہ سب عبادات کے دوران سو جایا کرتے تھے۔ ان میں سے کچھ تو اس لیے سوتے تھے کہ وہ بہت بزرگ تھے، حالانکہ وہ کلام کے بہت مشتاق تھے، لیکن وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے کلام کو زیادہ دیر تک نہیں سن پاتے تھے، اور پھر خدا نے ان کو آسمان پر بلا لیا۔ لیکن جن کے متعلق میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں یہ وہ لوگ نہیں ہیں، وہ سب کے سب نہیں بلکہ ان میں سے زیادہ تر عبادات کے دوران سو جاتے تھے۔ مگر اب ایلڈروں کو سوتے ہوئے دیکھنا بہت مشکل ہے۔ یہ بہت پہلے ہوتا تھا، مگر آج کل وہ ایسے نہیں ہیں۔ کبھی کبھار کوئی سو جاتا ہے، لیکن وہ اس لیے یہ کرتے ہیں کہ وہ بہت تھکے ہوتے ہیں۔ یہ وہ نہیں ہیں جو خدا کا کلام سنتے ہوئے عبادات کے دوران عادتاً سو جاتے تھے، چونکہ یہ ان میں سے چند ہیں۔ میں چرچ میں ان کرسیوں کو دیکھ سکتا ہوں کہ ایلڈرز کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو نیند آتی ہے تو یہ خدا کی توہین کرنے جیسا ہے، یہ خدا کی توہین کرنے جیسا ہے۔ خدا اپنے خادم کے ذریعے اپنے کلام کا اعلان کر رہا ہے، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، پھر آپ کیسے سو سکتے ہیں؟ خدا آپ سے کہتا ہے کہ اس کی پرستش روح اور سچائی سے کریں۔ خدا آپ کو کہتا ہے کہ اس کے کلام کو ایسے لیں جیسے یہ شہد ہو، مگر آپ ویسا ایمان نہیں رکھتے۔ آپ کے لیے خدا کا کلام شہد نہیں ہوتا اور آپ سو جاتے ہیں، اور پھر آپ بدن کے کام کرتے ہیں اور دنیا سے محبت رکھتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایلڈرز ایسے ہیں، میں تو اس پیغام میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایسے تھے۔ اگر آپ دنیا سے محبت رکھتے ہیں تو آپ کو خدا سے محبت نہیں ملے گی، اور اس کا کلام آپ کے لیے شہد کی طرح میٹھا نہیں ہو سکتا۔ تب یہ فطری ہے کہ آپ کو سو جانا چاہیے۔ آپ کو سست خیالات آتے ہیں، کلام کی بدگوئی کرتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ برائے مہربانی جس قدر جلد ممکن ہو توبہ کیجیے۔ کسی نے مجھے بتایا کہ اس نے 7 دن کا روزہ رکھنے کا فیصلہ کیا اور آج 5واں دن ہے۔ اس نے کہا کہ وہ اس لیے روزے رکھتا ہے کہ اسے نیند نہیں آتی۔ برائے مہربانی اس لیے بھی روزہ رکھنے کی کوشش کریں کہ آپ کو نیند نہ آئے۔ سوچیں کہ آپ عبادات کے دوران کیوں سوتے ہیں، اور توبہ کریں اور لوٹ آئیں۔
اس سے الگ ہو جائیں جس سے آپ کو الگ ہونا چاہیے، اور وہ نہ کریں جو کرنے سے خدا آپ کو منع فرماتا ہے، اور اسے چھوڑ دیں جسے چھوڑنے کو خدا کہتا ہے۔ اگر آپ ایسا کر لیں اور توبہ کر کے لوٹ آئیں تو کاہلی پیچھے ہٹ جائے گی۔ اگر آپ یہ نہ کریں تو کوئی بات نہیں کہ آپ کتنی بار دعا کرتے ہیں کہ کاہلی دور ہو جائے، یہ دور نہیں ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دشمن ابلیس اور شیطان کی لائی ہوئی کاہلی آپ سے دور ہو جائے تو آپ اس بات سے توبہ کریں کہ آپ خدا سے پیار نہیں کرتے، اور واپس آئیں اور تبدیل ہوں تاکہ خدا آپ سے محبت رکھ سکے۔ تب دشمن شیطان اور ابلیس آپ کو چھوڑ جائے گا۔ مسیح میں عزیز بہن اور بھائیوں، میرا خیال ہے کہ اس پیغام کے وسیلے آپ کو محسوس ہوا ہوگا کہ خدا ہمارے خیالات اور ہمارے ہونٹوں پر آنے والے الفاظ کے ذریعے درست طور پر معلوم کرتا اور تحقیق کرتا ہے۔ وہ ہر کسی کی عدالت باقاعدہ انصاف سے کرتا ہے، مگر وہ صرف انصاف نہیں رکھتا بلکہ محبت بھی رکھتا ہے جو انصاف سے بالا تر ہو سکتی ہے۔ جب صرف انصاف عمل میں آیا تو حزقیہ مرنے والا تھا، لیکن جب اس نے مڑ کر خود کو دیکھا اور آنسوؤں کے ساتھ دعا کی تو خدا نے اس کی دعا سن لی اور اس کی عمر بڑھا دی۔ خدا باپ بہت بھلا ہے، مگر اپنی بدی کے باعث آدمی خود فروتن نہیں ہو سکتے، نہ توبہ کر سکتے ہیں اور نہ گناہ سے باز آ سکتے ہیں، بس وہ خدا سے عظیم محبت نہیں پا سکتے۔ ان کے دل کی خوشبو اور سچے اعمال خدا کے دل کو متحرک کرنے کے لیے بہت کم پائے جاتے ہیں۔ کیا آپ میں سے کوئی ہے جو اب بھی خدا کو خوفناک خدا کے طور پر دیکھتا ہے کیونکہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ خدا کا انصاف بہت بڑا ہے؟ اخیب بادشاہ کے معاملے میں بھی، جس نے بہت سی برائیاں کی تھی، جب اس نے خود کو فروتن کیا اور بدیوں سے باز آ کر روزہ رکھا تو خدا نے اسے معاف کر دیا اور اس سزا کو بھی ملتوی کر دیا جو اخیب کی نسل کو اور اسرائیلیوں کو دینے والا تھا۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے بیٹوں نے شکایت کی تھی یا نہیں؟ مجھے وہ سزا کیوں ملنی چاہیے جو میرے باپ کو ملنے والی تھی؟ لیکن اس نے یہ نہیں کہا، چونکہ اس کا بیٹا اس سے بھی زیادہ بدکار تھا۔ اس کے بیٹے نے سزا پائی۔ اگر اس کا بیٹا نیک رہ چکا تھا تو کیا خدا نے وہ سزا ملتوی کی جو اخیب کے بدلے اس کے بیٹے کو دینے والا تھا؟ خدا پہلے سے سب کچھ جانتا تھا۔ اگر آپ میں سے کوئی ایک اب بھی گناہ کے بوجھ کے ساتھ خوف میں رہ رہا ہے، اس گناہ کی وجہ سے جو آپ نے ماضی میں کیا تھا، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خود کو اخیب بادشاہ کی طرح فروتن کریں گے اور دلسوزی سے خدا کے رحم کو مانگیں گے۔ یرمیہ 29ویں باب کی 11ویں آیت کہتی ہے، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں۔ خداوند فرماتا ہے، کیا وہ آپ کے حق میں اپنے منصوبے کو نہیں جانتا؟ یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔ خدا ہم پر آفت نہیں لانا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ آپ اطمینان اور خوشی میں رہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ برکات حاصل کریں، دولت مند اور صحت مند ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس کے عزیز فرزند ہیں۔ خدا ہمیشہ فرماتا ہے کہ اگر آپ کو خدا سے پیار ملتا ہے تو آپ پر حادثات اور آفات نہیں آئیں گی۔ اگر آپ حقیقتاً خدا کے فرزند ہیں، جس قدر وہ خود کو تبدیل کرنے اور خدا سے پیار کرنے کی زیادہ کوشش کرتا ہے، خدا اس پر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور وہ اس کی رہنمائی برکات کی طرف کرے گا، کیونکہ وہ بدی کو چھوڑنے کے عمل میں ہے۔ ایک بار وہ جان لیتا ہے کہ کچھ بدی ہے تو وہ اس سے چھٹکارا پاتا ہے، اور اس لیے اگرچہ وہ ایک نئے ایماندار بھی ہو، وہ خدا سے پیار پاتا ہے اور خدا سے برکات حاصل کرتا ہے۔ خدا آپ کو برکات اور اطمینان دینا چاہتا ہے جو آپ پسند کرتے ہیں۔ وہ آپ کو خوشحالی بھرے، شادمان اور خوشی سے بھرپور مستقبل کی امید بخشنا چاہتا ہے۔ میں خداوند کے نام میں دعا گو ہوں کہ آپ سچے اعمال کے ساتھ آسمان کی بادشاہی پر زبردستی قبضہ کر لیں۔ خدا باپ کی محبت میں جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہم ممکنہ طور پر آسمان کی بہترین رہائش گاہ میں رہیں۔ آمین۔
बीमारों के लिए दुआ। Pray for all those who are sick. Place your hand on मैं उन सब लोगों के लिए दुआ करूंगा जो बीमार हैं। this prayer. आप अपने बदन के उस हिस्सा पर अपना हाथ रख लें जहां पर बीमारी है और इस दुआ से इस्तिफादा कीजिए। अगर आप बीमार नहीं हैं लेकिन अपनी दिली मुरादें पाना चाहते हैं तो अपना हाथ अपने सीने पर रख लीजिए। खुदा का जिंदा कलाम वक्त और फासले की क़ैद से आज़ाद है और आपके ईमान के मुताबिक आपके लिए काम करेगा। You will surely आप जहां कहीं भी हों, अगर ईमान के साथ इस दुआ को कबूल करेंगे तो आप खुदा की कुदरत के हैरान कुन काम देखेंगे। lay your hand हालेलुया। कादर मुतलक खुदा, तू जो मोहब्बत है, अपने बच्चों पर अपने हाथ को रख और तमाम GCN देखने वालों पर भी जो ईमान से इस दुआ को टीवी के जरिए कबूल करते lay हैं। your hand अपना हाथ इन पर रख और अपने अजीब काम जो वक्त और फासले की क़ैद से आज़ाद हैं इन तमाम लोगों की जिंदगियों में दिखा जो दुनिया के किसी भी कोने में हैं। them. उनको ऐसा ईमान अता फरमा जिसके वसीला से उनके तमाम शकूक व शुबहात खत्म हो जाएं, इनकी जिंदगी से तमाम दुख और मुश्किलात जाती रहें। रूहुल कुद्स की आग से जलाकर और यीशु के पाक खून के वसीला से धोकर पाक कर दे। Head to toe. सर से लेकर पांव तक सारे जिस्म में खुदा की अजीम तख्लीकी कुव्वत आश्कार हो। मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से दुश्मन इब्लीस और शैतान, तमाम बीमारियों, जरासीमों और कमजोरियों को हुक्म देता हूं कि इन बदनों से अलग हो जाएं। Go away. तमाम छूत की बीमारियां जाती रहें। Go away. हर वो बीमारी जो ला इलाज है और नई दरियाफ्त शुदा बीमारियां रूहुल कुद्स की आग से जलकर भस्म हो जाएं। Scorched by the आप fire बीमारी of से the Holy पाक Spirit. होकर जोर पाएं। Cleansed, be strengthened. मैदे का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, रहम का कैंसर, जिल्द का कैंसर, आंतों का कैंसर, एड्स, लुकीमिया, ज़हनी अमराज, दिल का आर्जा, फेफड़ों की बीमारियां, हर किस्म के जनाना अमराज, बुलंद फशार खून, शुगर, जिल्दी अमराज, हर किस्म की सोजन जाती रहें। पोलियो, फॉलेज, जोड़ों का दर्द और कमर का दर्द यीशु मसीह के नाम में खत्म हो जाएं। हर किस्म का सर दर्द और हादसात के नतीजे में पैदा होने वाली हर जिस्मानी तकलीफ यीशु के नाम में जाती रहे। All after effects. बीमारी की वजह से थकान, नज़ला, जुकाम और गिल्लर जैसी बीमारियां रूहुल कुद्स की आग से जलकर भस्म हो जाएं। मिर्गी, जहनी माजूरी, जहनी दबाव और तमाम जहनी बीमारियां यीशु मसीह के नाम से जाती रहें। Depression. हर किस्म की तारीकी खत्म हो जाए और इनके दिलों में इत्मीनान और शादमानी आ जाए। खुदा बाप तख्लीक की अजीम तरीन कुव्वत के वसीला से ये जिस्म जो कमजोर हो चुके हैं दोबारा से जोर पाएं, फालिज के जकड़े आजाद हो जाएं और लंगड़े चलना और छलांगे लगाना शुरू करें। Walk and jump. नजर की कमजोरी जाती रहे, बहरे सुनना शुरू कर दें, अंधे बिनाई हासिल करें और गूंगे लोग बोलना शुरू कर दें। खुदा बाप बांझ खवातीन को औलाद की बरकत अता फरमा, टूटी हड्डियों को जोड़ दे और जिस्म के तमाम Broken bones. जले हुए हिस्से मुकम्मल तौर पर शिफाजाब हो जाएं। Parts of the body. नशा की लालत में गिरफ्तार लोगों को रूहुल कुद्स की आग के वसीला से पाक और साफ कर दे। Addiction of जिस्म के तमाम मुर्दा खुलिए जिंदा हो जाएं, तमाम तारीकी जाती रहे और इब्लीस की कुव्वतें निकल जाएं। cells revive. मैं यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूं कि दुश्मन इब्लीस, शैतान और हवा की अमलदारी का हाकिम अपना कब्जा छोड़ दें और उनके तमाम कासिद भी यीशु मसीह के कादिर नाम में निकल जाएं। तारीकी की नापाक, धोखा देने वाली और गुमराह कर देने वाली कुव्वतें यीशु के नाम में दूर हो जाएं। बेईमानी और ना इंसाफी की बदरूहें जाती रहें, तमाम तारीकी जाती रहे, तेरा नूर चमके। खुदा बाप इनकी रूहों को भी इनके जिस्म के साथ मजबूत फरमा। Father God. इनको कुव्वत दे कि ये तुझको पुकार सकें, इनको कुव्वत दे कि ये अपने गुनाहों को तर्क कर सकें, इनकी जानें इस दुनिया में राहत पाएं और इनकी जिंदगियां खुशहाल हों। As each of their इनकी souls दुआओं को are कबूल फरमा whole in life. और इनकी दिली मुरादों को पूरा फरमा। Hearts in इनकी जिंदगियां ईमान, उम्मीद और मोहब्बत में तरक्की करती चली जाएं और इनके खानदान भी तेरी नजात के पैगाम को सुनकर कबूल करें और नजात हासिल करें। इनके खानदानों को हर किस्म के हादसात और तबाहियों से महफूज रख और इनको बरकत दे
کہ وہ ایک خوشحال زندگی بسر کریں۔ اے خدا، اپنے فرزندوں کو گھروں اور کاروبار کی جگہ پر روح القدس کی آتشی باڑ میں محفوظ رکھنا، اور تیری آنکھیں جو آگ کے شعلہ کی مانند ہیں ان کو دیکھتی رہیں۔ ان کا باہر جانا اور اندر آنا مبارک ہو۔ انہیں برکت دے تاکہ یہ لوگوں کو قرض دیں لیکن کسی سے کبھی قرض نہ لیں۔ انہیں حکمت اور عقل دے اور ان پر فضل کر کہ وہ روح القدس سے معمور ہو جائیں۔ خداوند اپنے خادموں کو وہ کام کرنے کی توفیق اور فضل عطا فرما جو تو نے انہیں سونپا ہے۔ ہر چرچ میں ایک انقلاب برپا کر دے۔ اپنے بچوں کی رہنمائی کر تاکہ وہ تجھے جلال دیں جو بھی کام وہ کریں۔ اپنے عجائب کا ظہور فرما تاکہ وہ اپنے لبوں سے تیری گواہی دیں کہ وہ تجھ سے ملے ہیں اور تو ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ خدا باپ، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اور صرف تجھے ہی سارا جلال دیتا ہوں۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں، آمین۔